آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بھلائی کی باتیں۔ انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام کے اندر رمضان اور ہم، یہ ہمارا ٹاپک ہے، اور یہ اس ٹاپک پر آنے سے پہلے میں نگران شورا کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہوں گا اور اس پر ان سے رہنمائی لینا چاہوں گا۔ ایک شخص جو ہے وہ کریانے کی دکان پر آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ مجھے مسور کی دال کے 270 دانے چاہیے۔ سیلز مین گیا اور اس نے 100 گرام مسور کی دال تولی اور اس کو دے دی۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے تو آپ سے جو دال کے 270 دانے مانگے ہیں اور آپ نے یہ 100 گرام دال مجھے دے دی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ یہ لے جائیں اور تسلی سے جا کے آپ اس کو گھر پر گنیں گے، آپ کو پورے 270 دانے ہی ملیں گے۔ سننے والا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں سمجھا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ جو سیلز مین تھا اس نے راز سے پردہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید اپنی جاب سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ سن کر حیران ہو گیا، کوئی بات تو وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اور باقی یہ جاب سے ریٹائر ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اصل میں میرے والد صاحب بھی جاب سے ریٹائر ہیں، تو میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ مسور کی دال کے دانے گنے اور اس کا وزن کیا۔ وزن کرنے کے بعد جتنے دانے انہوں نے گنے اسی کیلکولیشن کے ساتھ میں نے آپ کو یہ دانے دیے ہیں، تو آپ گھر پہ جا کر گنیں گے تو یہ آپ کو پورے ملیں گے۔ واقعے کا ایسنس اور خلاصہ اور اس سے سمجھنے والی بات کیا ہے، اور اس پر آپ سے ہم رہنمائی چاہیں گے، آپ اس پر مزید فرمائیں کہ بعض اوقات انسان کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن وہ وقت ان کاموں میں لگا دیتا ہے کہ جس کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، اور جسے یوں بولیں کہ ٹائم پاس کر دیتا ہے، وقت گزار دیتا ہے، ایسے لا یعنی کام میں بندہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ یہ روٹین انسانوں کی جو ہے وہ بعض اوقات بن جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ اللہ اللہ، یہ بات تو ہے کہ وہ ہے نا کہ بچہ کپڑے کو ادھیرا کر ادھیر کے پھر سیا کر، بعض لوگوں پر فارغ ہوتے نا تو کپڑے کو پھاڑتے ہیں پھر سیتے ہیں، پھر پھاڑتے ہیں پھر سیتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام تو چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے میمنی میں کہاوت ہے، نیرو مارو نکھت وارے، یعنی وہ جو فارغ آدمی ہوگا نا وہ ستیہ ناش کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اس ماہ پاک کے آنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں فارغ ہوں، مجھے اس کی عقل پہ تعجب ہے اللہ اکبر۔ کہ یہ مہینہ اس قدر ہمیں عبادت کی موٹیویشن دیتا ہے اور اس قدر عبادت پر وہ تیار کرتا ہے۔ ایک تو صرف یہ فرمانے کافی تھا کہ ماہ رمضان ہے اس میں زیادہ عبادت کرو، ماہ رمضان ہے تو اس میں یہ کرو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور حدیث پاک کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں اس کے اتنے فضائل، اس کے راتوں کے فضائل، اس کے دین کے فضائل، جو افطار کے فضائل، جو اس کے سحری کے فضائل، تو یہ جو پورے جو فضائل پر مبنی ایک پورا مہینہ ہے، اور اس میں جتنا ایڈوانٹیج حاصل ہے، اس کو میرا خیال ہے کوئی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ شاید میری بات کو سمجھنے میں اس کو دیر نہیں لگے گی، کہ جنہیں یہ پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ کمانے کا مہینہ ہے، جس کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ 2 پیسے بنانے کا مہینہ ہے، اس میں گارمنٹس والے بھی ہیں، فیبرک والے بھی ہیں، اس میں شوز والے بھی ہیں، اس میں آپ کے یہ کریانے والے کی آپ نے مثال دی،
270 دانے. تو اب وہ 270 دانے کریانے والا تو نہیں نکال کے دے گا, کیونکہ اس کی تو وہ رمضان میں تو 270, ہاں کسی فارغ اوقات میں 270 نکال کے دے دے گا, کام ہی کوئی نہیں ہے تو گاہ کو کھڑا رکھنا ہوگا. تو اس طرح کی ایک بڑی بزنس کمیونٹی ہے جن کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا کھجور والے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ ہمارا سیزن ہے, دودھ والے ہیں, دہی والے ہیں, جیسے بٹر بریڈ ہے. اب یہ لوگ بیکرس ہیں, یہ سارے ہیں, اور پھر راتوں کو چائے پلانے کے لیے ہوٹل والے ہیں. تو کام تو ان کا بھی, دکانداری تو ان کی بھی ہو رہی ہے نا. اب یہ ان کو پوچھو یار یہ سیزن کون سا ہے, وہ یار ٹائم نہیں ہے. بہت پہلے امیر سنت نے وہ ماہ رمضان میں مدینے جانے کے تعلق سے بات ہو رہی تو فرمایا مٹھائی والا نہ جاوے, میں مدینے میں رمضان کے بعد جاؤں گا. جب اسی کو دکان سنبھالنے والا ہو تو ایک الگ بات ہے, درزی بھی نہ جائے. درزی کو پتہ ہے کہ میرا یہ سیزن ہے, ان سب کو پتہ ہے میرا یہ سیزن ہے. ایک عبادت کا ذوق اور عبادت کا شوق رکھنے والے کو نہیں پتہ کہ یہ میرا سیزن ہے. یہ سب کی ہر مسلمان کے سیزن ہے, ہر مسلمان کے سیزن نہیں. مال کمانے کے تعلق سے اس کو سیزن کے طور پر گنتی کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ملے گی آپ کو, لیکن نیکی کمانے کے تعلق سے اس کو سیزن بنانا, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. کیونکہ وہ جنہیں اپنا سیزن سمجھتے ہیں وہ ایک ایسی چیز پر ہے کہ پتہ نہیں گاہک آئے گا نہیں آئے گا, نفع ہوگا نہیں ہوگا, کوئی اسٹاک نہ رہ جائے, یہ نہ رہ جائے, وہ نہ, اس میں لاس کا پھر بھی چانسز موجود ہے. مگر یہاں تو لاس کا کوئی چانسز ہی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کی طرف ترغیب دلائی ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے جس کے ثواب کا بیان فرما دیا, اور اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. تو اب اس کے بعد تو پھر کوئی کمی رہتی نہیں ہے. تو اللہ پاک کی توفیق سے اگر ہم اس بات پر ذہن بنا لیں کہ یہ ماہ رمضان, چند دنوں پہلے کی بات ایک کلام چل رہا تھا, پھر آمد رمضان ہے, اور فوراً ایک شعر آ گیا, پھر آ گیا رمضان ہے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ اس سے قبل کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم یہی کہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا, تو ہم اس کے لیے کوئی تیاری کر لیں. صحیح, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. ایسا آپ نے کہا کہ رمضان شریف کے مہینہ ہے اور بندہ بولے میں فارغ ہوں, اس پہ مجھے تعجب ہے. تو تعجب کی وجہ کیا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو آپ کے اس کویسچن یہ بات سننے کے بعد اس کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اس میں تعجب کرنے والی کون سی بات ہے. فارغ ٹائم فارغ ہی ہوتا ہے بندہ, ہے روٹین ہے اس کی جو ہے وہ چلی رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں مہینہ رمضان کا ہے اور بندہ فارغ کیسے؟ ہمیں یہی ہے نا کہ اگر کوئی اس طرح کا دکاندار جس کا میں نے نام لیا وہ بولے کہ میں فارغ ہوں تو مجھے حیرت ہی ہوگی نا یار. اور مٹھائی والا بولے, اس کا مطلب اس کے یا تو گاہک نہیں ہے اس کی, تو اس کو کام کرنا نہیں آتا, اس کا بزنس کرنا نہیں آتا. یہ تو باقاعدہ ایک رجحان ہے, ایک رخ ہے. تو جہاں فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جائے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جائے, جنت کے طالب کے لیے اس بات کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. جنت کی طلب کرنے والا, جہنم سے بچنے کی سوچ رکھنے والا تو اس مہینے کو تو کتنی زیادہ اہمیت دے گا. لائک اپرچونٹی ملی نا اس کو, یعنی یہ معافی لینے والا مہینہ ہے, اب یہ سنج خلاصے لینے والا مہینہ ہے. تو اب اس مہینے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے کہ 12 جنتی اعمال کے تعلق سے امیر سنت کا کارڈ آیا ہے اس کو, تو اب ایک شخص کہے کہ میں اس مہینے میں نماز با جماعت کا پابند بننے کی نیت کرتا ہوں کہ مجھے یار میری نمازوں کی عادت نہیں ہے تو میں نماز با جماعت کا پابند بنوں. نہیں ہوتے تو نصیب بیچاروں کے نہیں ہوتے. میں تو مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مجھے دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے یعنی مسجد کی طرف رخ کرے نا تو آپ کو وہ لوگ جو بالکل نمازی نہیں ہیں وہ بھی مسجد میں نظر آ رہے ہیں. ان کو حیرت نہیں ہوتی یار یہ نمازی بن گیا میں کیوں نہیں بن سکا, یہ مسجد چلا گیا میں کیوں نہیں جا سکا. تو خود کو مسجد کی طرف لے جانا اور خود کو مسجد کا عادی بنانا اور خود کو مسجد کے لیے مطلب کہ ایک اپنے دل میں مسجد کی اہمیت اجاگر کرنے کا بہترین مہینہ یہ ماہ رمضان ہے. اور ہے لوگ جا رہے ہیں, آپ جا کر دیکھیے آپ کو تعداد نظر آئی ہوگی. ان میں ایک تعداد وہ ہوگی جو وہ اس کو کہتے ہیں کہ رمضانی نمازی ہیں, یہ رمضان اس کو نمازی بنا دیتا ہے. مگر یہ آئے تو صحیح نا, مجھے تو ان پر حیرت ہے جو اس رمضان کے باوجود بھی مسجد میں نہیں آئے. اب ایک شخص جس کو مسجد میں آنے کی عادت بنانی ہے, جس کو جماعت سے نماز کی عادت بنانی ہے, اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنے کی عادت بنانی ہے کہ میں قرآن دیکھ کر صحیح پڑھ سکوں. مجھے بڑی پیاری بات لگی, ایک صاحب سے میں گیا تھا
ہمارا ڈونیشن کا ٹائم ہے تو ہم ڈونیشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. ایک کے پاس ڈونیشن کے لیے گیا تھا تو ان کو بڑی اچھا لگا کہ یار یہ ماہ رمضان ہے, اس سے نماز درست کرنے کے تعلق سے انہوں نے بات کی. مجھے اچھی لگی کہ ہے کاروباری آدمی ہے, فیکٹری اونر ہے, لیکن ان کی توجہ گئی کہ یار مجھے نماز سیکھنی ہے. تو انہوں نے نماز سیکھنے کے لیے کورس کو ایگری کیا کہ مجھے کورس کرا دیں, نماز کا کورس کرا دیں. اب رمضان میں تو بندہ نماز تو سیکھ لے. اسی طرح میں نے ایک سے سنا کہ میں اس رمضان میں آن لائن داخلہ لے کر اپنا قرآن درست کرنا ہے اس کو. تو اب مجھے یہ لگا کہ یہ بھی تو اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈالا نا کہ رمضان آیا ہے تم قرآن درست کر لو, رمضان آیا ہے نماز درست کر لو, رمضان آیا ہے تو تہجد گزار بن جاؤ, رمضان آیا ہے تو عبادت کی طرف آ جاؤ, تو رمضان آیا ہے تو توبہ کی طرف آ جاؤ. اب اگر آپ یہ پورا اسکیجول بنائیں تو اسکیجول بنانے کے بعد اب اگر کوئی کہے کہ یار رمضان ہے اور میں فارغ ہوں, میرے پاس دال کے دانے گننے کا ٹائم ہے, تو اب اس کے اوپر آپ کیا عرض کریں گے؟ یہی کہیں گے کہ یار اس بیچارے کو توفیق الہی نصیب نہیں ہوئی. میں تو یہی کہوں گا یعنی کہ نیکی نہ کرنے والا ہے نا, تکبر نہ کرے. نیکی نہ کرنے والا کس چیز پر مطلب کہ پھولتا ہے کہ تو شرمندہ ہو اور اللہ پاک سے اس معاملے میں رجوع کر کے یا اللہ مانتا ہوں مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں, مگر میری کسی خطا نے بھی تیری رحمت کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا. اب تو رحمت کا مہینہ آیا مولا, مجھ پر بھی اپنی عبادت کا راستہ کھول دے. یہ مانگے اپنے رب سے. یعنی مجھے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ اپنے رب سے کہتا ہے یا اللہ میں تیری اتنی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے سزا نہیں دیتا, تیری اتنی نافرمانی کر تو مجھے سزا نہیں دیتا. تو غیب سے آواز آتی ہے بندے تجھے سزا دیتا تجھے پتہ نہیں ہے کیا میں نے تجھ سے میری مناجات کی لذت نہیں لے لی؟ یعنی جو اللہ کو یاد کرنے کی جو لذت ملتی ہے, اللہ کو یاد کرنے کا لطف ملتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے وہ لے لیا. ایسا ایک واقعہ میں نے ایک اور بھی پڑھا تھا کہ اسی طرح کا تھا. تو اللہ پاک نے مطلب اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ پاک نیکی کی توفیق چھین لے, یعنی نیکی کی توفیق چھین لینا نا یہ اللہ کی چھوٹی پکڑ نہیں ہے. جو لوگ نیکی سے دور ہیں, عبادت سے دور, یعنی اس رمضان کے مہینے کے آنے کے باوجود عبادت سے دور ہے, مسجد سے دور ہیں, نمازوں سے دور ہیں, بلا اجازت شرعی روزے سے دور ہیں جو فرض روزہ ہے, اور دیگر نیک اعمال سے دور ہیں, قرآن سے دور ہیں. یعنی ان کے گھر میں 2 لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. اب جیسا آپ جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں, آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے آپ کی بچوں کی امی قرآن پڑھ رہی ہو اور آپ کو قرآن کی توفیق نہیں مل رہی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ابو قرآن پڑھ رہے ہوں, آپ کو قرآن کی توفیق نہیں مل رہی. آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی ہے مگر ایک بہن کو قرآن کی توفیق نہیں مل رہی. غور کرے کہ ایک ہی گھر ہے, ایک ہی چھت ہے, میں بھی یہیں ہوں, میرا گھر ایک ہے, میری سارا نظام ایک ہے. یہ قرآن کھول رہی ہے, میں نہیں کھول رہی. یہ قرآن پڑھ رہا ہے, میں نہیں پڑھ رہا. یہ اٹھ کر یہ بھی سحری میں اٹھا, میں بھی سحری میں اٹھا. اس کو تہجد کی توفیق ملی, مجھے نہیں ملی. اب یہ جو ہے نا یہ نوٹس کرنے والی چیزیں ہیں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جی ہاں یہ آپ تھوڑا توجہ کیجئے. یہ جو ہے نا یہ نوٹس کرنے والی چیزیں ہیں کہ اس سے اللہ پاک نے عبادت کی توفیق دی ہے, اس پر اللہ پاک نے عبادت کے دروازے کھولے, اس پر اللہ پاک نے عبادت کو آسان کیا. اے مولا میں بھی تیرا بندہ ہوں, اے مولا میں بھی تیری بندی ہوں, میں کیوں نہیں, اس پر بھی کھول دے, میرے دل میں بھی نیکی کا جذبہ ڈال دے, مجھے بھی عبادت کی لذت دے دے. یعنی میں کبھی کبھی غور کرتا تھا جی اپنے سلمان مدنی, یار یہ ایک پورا قرآن روز کا مطلب 2 4 گھنٹے تک نماز یہ میں پڑھتا رہا, لیکن یہ سوشل میڈیا نے جواب دے دیا یار کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گھنٹوں بیٹھے ہوئے. پتہ چلا کہ انہیں ایک لذت نے بٹھا کر رکھا ہے. جس طرح تمہیں موبائل کی لذت نے بٹھا کر رکھا ہے نا, یقین مانو انہیں قرآن کی لذت نے بٹھا کر رکھا ہے. انہیں اللہ کے حضور قیام کی لذت نے کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے. وہ کھڑے ہیں اپنے رب کے حضور اور کھڑے ہیں, رکو نہیں کر رہے, تلاوت کیے چلے جا رہے. وہ سجدہ کر رہے تو سجدہ پڑھے چلے جا رہے, اپنے رب کی تسبیح پڑھے چلے جا رہے. وہ قرآن کھولتے ہیں تو ایک پارہ ختم, تو دوسرا پارہ ختم, تیسرا پارہ ختم, پڑھے چلے جا رہے. اب غور کیجئے یہ کیا ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں, جب آپ کو لذت ملتی ہے تو آپ کا ہاتھ نہیں رکتا,
بعض اوقات پیٹ کہتے نا یار پیٹ بھر گیا نیت نہیں بھری ہے نا. جواب بڑا کرسٹل کلیئر ہے, جواب جو نا بڑا کرسٹل کلیئر ہے. لذت کام کرواتی ہے اور ہم اس لذت سے کتنے محروم ہیں اس کا اندازہ میں کر لینا چاہیے. پڑھ لیتے ہیں نماز بھی, لیکن وہ لذتیں جو اللہ پاک نے انہیں عطا کی, یعنی ایک دن میں 500 نوافل, اب سوچے تو صحیح, ایک دن میں 500 نوافل, ایک دن میں سینکڑوں نوافل, کام کاج کے دوران. جی حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ, حضرت سری سقطی علیہ رحمہ کی سیرت تو پڑھے. اب بولے یار یہ کیسے, یار تو ان کو اگر یہ پتا چلتا یار یہ کیسے جو گھنٹوں تک بیٹھے ہوئے, 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے, 4-4 5-5 گھنٹے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے, یہ کیسے, یہ ایسے انہیں ان کی رب کی محبت کی لذت نے عبادت میں مصروف کیا اور تمہیں گناہوں کی طلب نے عبادت سے دور کیا. بڑا کرسٹل کلیئر جواب. اب اس میں بھی کوئی آدمی وہ اب دیکھیں راتوں کو نکل جائیں گے, ایک طبقہ رات کو مسجد کی طرف نکلے گا, ایک طبقہ رات کو ہوٹل کی طرف نکلے گا. جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سوچئے آپ کا رات کو مسجد میں تراویح پڑھ کر بیٹھنے کا موڈ ہے, میں تو ان سے بات کر رہا ہوں جو تراویح پڑھیں گے, یا آپ کا مسجد سے باہر نکل کر ہوٹل پر بیٹھ کر اپنی اس رمضان کی راتوں کو جو کہ برکت کی راتیں, عبادت کی راتیں, اللہ کو یاد کرنے کی راتیں, نیکی کا خزانہ لوٹنے کی راتیں ہیں, انہیں آپ کسی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ہوٹل پر لوڈو کھیلتے ہوئے, تاش کھیلتے ہوئے, دوستوں میں گپ شپ لگاتے ہوئے گزارو گے. یا آپ کہو گے یار میں مسجد میں بھی کیا کروں یار, ہمارے یہاں مسجد بند ہو جاتی ہے, ہمارے یہاں یہ ہے ہمارا وہ ہے. یقین مانو سو جاؤ, نہیں ہے کچھ بھی نا, یقین مانے سو جائیں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ سو جاؤ, ہاں آپ سو جاؤ. کس نیت سے سو جاؤ, میں تہجد پڑھوں گا, میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤں گا. میں نے آج پورا پارا پڑھنا تھا, ایک رکوع تک نہیں پڑھ سکا ہوں میں. یار پورا پارا پڑھنا ہے, کم از کم پاؤ, آدھا, پونا اور 1, کم از کم 4 حصے بھی کر لوں تو میرا پورے دن میں ایک پارا ختم ہو جائے گا. اب جو اتنی پلاننگ کرے گا اور وہ بولے یار رمضان میں کیا کروں, یار کو فارغ ہے, ٹائم ہی نہیں, کام 5-6 بجے دکان بند ہوگی, صبح 8-10 بجے دکان کھلے گی, کیا کرے آدمی, عبادت کرے, لوٹ لو اس خزانے کو, لوٹ لو. یقین مانو یہ وقت نکل جائے گا, پھر ہاتھ نہیں آئے گا, پھر 1 سال کے بعد آتا ہے باہر رمضان. تو یہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے, اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے. میں تو یہی مشورہ دوں گا, اس کو ہٹا دیں موبائل کو. 1 مہینے کے لیے موبائل سے دوستی ختم کریں, موبائل سے تعلق ختم کریں, ایک دوری مینٹین کریں اور قرآن کو جگہ دیں اور علم دین کو جگہ دیں اور نیکی کو کام کو جگہ دیں. یقین مانیں اب کر کے تو دیکھیں. اصل میں ایڈکشن ہو گئی نا, مصیبت یہ ہے لت پڑ گئی ہے, عادت ہو گئی ہے نا, عادت ہو جاتی ہے, ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ یار اب نہیں چھوٹ رہا ہوتا. رمضان آیا ہے چھڑوانے کے لیے, رمضان آپ کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کر رہا ہے, رمضان روزہ آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کر رہا ہے, رمضان آپ کے اندر فیصلے کی طاقت پیدا کر رہا ہے, رمضان آپ کے اندر رب کی محبت اور رب کی رضا والے کام کی طلب پیدا کر رہا ہے. اس موقع کو غنیمت جانو, اس موبائل کو آگے پیچھے کر دو. تو بھائی تو نکل ادھر سے نا, تیرا کیا کام ہے, وہ انتہائی ضرورت کے تحت کوئی میسیجز وغیرہ جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں کر لی. میری مراد یہاں پر یقین مانے سوشل میڈیا کے تقریباً پلیٹ فارم ہیں, اس کے ذریعے مطلب کہ بندہ جو کچھ کر رہا ہوگا پھر وہ اسکورل نے جو مجھے 2-3 جگہوں سے یہ کہا یار اس پر آپ کچھ بولنا, کہ بس یہ بیٹھے ہوئے چلا رہے. اس نے سلمان بھائی پاپ کارن برین کی ٹرم بنا دی سوسائٹی میں, پاپ کارن برین, کہتے پٹ 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 ہوتے بالکل اڑ ہی رہا ہوتا ہے. یہ پاپ کارن برین کی اگزامپل دی ہے. کوئی چیز 2-3 منٹ سے زیادہ ٹکنی نہیں ہے, 5-7 منٹ سے زیادہ ٹکنی نہیں ہے, 2-4 سیکنڈ سے زیادہ ٹکنی نہیں ہے, فوراً دماغ جو ہے نا دوسری طرف جا رہا ہے. اس نے آپ کی طبیعت سے ٹھہراؤ بھی ختم کرنا ہے اور آپ کی طبیعت کے اندر بہت ایسی چینجز لانی ہے جو شاید نقصان دے گی. لہذا اس موبائل سے میری درخواست ہے, جو ماں باپ دعائیں دے رہے ہوں گے, وہ ماں باپ جو موبائل سے دور ہیں اور اولاد موبائل میں پھنسی ہوئی ہے, آج جو خود ہی موبائل میں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, میں ان سے معافی مانگتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے موبائل سے دور رہیں,
ہم نہیں رہیں گے. موبائل بچوں کے حصے کا موبائل بھی ہم لوگ استعمال کر لیں گے. تو یہ مہربانی کریں آپ سب کے سب موبائل اور اس طرح کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہے مہربانی کریں سب سے دور ہو جائیں. میرے نوجوانوں پلیز ماہ رمضان اس لیے نہیں آیا. اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، پلیز. اور اگر آپ گھر کے تھوڑے بڑے ہیں، میرڈ ہیں، والد ہیں، تو آپ کے لیے زیادہ رسپانسبلٹی ہے. آپ لیگیسی میں اپنے اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کی اولاد آپ کی یہ روٹین کو کنٹینیو کرے گی؟ اس لیے ان کو فالو کریں. اسی سوسائٹی میں آپ کے آپ کے محلے کی بات کر، جی آپ جا رہے ہیں، آپ کے محلے کی بات کر رہا ہوں. آپ کے محلے میں ان لوگوں کو فالو کریں جنہوں نے اپنا اور اپنے بچوں کا رخ مسجد کی طرف کر دیا. اسلامی بہنیں اپنے محلے میں ان اسلامی بہنوں کو فالو کریں یا اپنے گھر میں ان کو فالو کریں جن کو اللہ پاک نے عبادت کی اور تلاوت کی توفیق عطا کی. مرحبا. میں چاہ رہا ہوں اتنی اچھی آپ نے ڈسکشن فرمائی ہے، اس کے اندر آپ ایک پوائنٹ اور لے لیں پھر ہم کالز کی جانب آتے ہیں کہ بعض اوقات نیکیاں ایڈیشن ہو جاتا ہے، یعنی نیکیوں کا ایڈیشن ہو جاتا ہے. اس روزہ اکرم میں کیا ہے، ایک نیکی ہے درود شریف پڑھنا یا کچھ قرآن کریم پڑھنا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نماز فجر کے بعد ایک جو ہے وہ تعداد ہے قرآن پاک لے کر بیٹھتی ہے، مسجد میں بھی قرآن کریم پڑھنے کا معمول ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ پیرلر ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے گناہوں کا چھوڑنا. یعنی یہ جو گناہوں کی عادات ہماری بنی ہوئی ہیں، ہم انہی کے ساتھ جو ہے یہ نیکیوں کو ایڈ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ گناہوں کی عادتیں ہماری بن چلی ہیں، انہی کو لے کر کے ہمیں آگے چلنا ہے کہ ان کو بھی ریموو کرنا ہے؟ یعنی نیکیاں ویلیو ایڈیشن ہونا چاہیے اور یہ جو گناہ والا معاملہ ہے اس کو چھوڑنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اچھی مثال بیان فرمائی ہے بیماری کے تعلق سے. بیماری کے دو علاج ہیں، جی. دوائی اور پرہیز. سبحان اللہ. اگر بندہ دوائی لے اور پرہیز نہ کرے تو بیماری دور ہونے کے چانسز کم رہ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. صحیح ہے. بیماری ہو دوائی لے اور پرہیز نہ کرے تو چانسز کم ہو جاتے ہیں. گناہ باقی رکھ کر نیکی کرتے رہنا یہ بہت فائدے کو بہت کم کر دیتا ہے، بلکہ وہ نقصان کا پہلو جو ہے نا بعض اوقات غالب آ جاتا ہے. جیسے کہ ایک شخص کو گلے کا درد ہے، اس کو ڈاکٹر نے ایون کہ اینٹی بایوٹک دے دی کہ اب اینٹی بایوٹک لو. اور وہ اینٹی بایوٹک لے تو رہا ہے لیکن اینٹی بایوٹک کے ساتھ ساتھ وہ ٹھنڈا پانی بھی نہیں چھوڑ رہا، وہ آئس کریم بھی نہیں چھوڑ رہا، وہ مرچ مسالہ بھی نہیں چھوڑ رہا. یعنی جو گلے کو برباد کرنے والے آئٹم ہے سارے لے رہا ہے، مگر ڈاکٹر کا کورس پورا کرے گا. تو آپ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جب وہ جا کر کہے گا ڈاکٹر صاحب میں تو کورس پورا کر آیا ہوں، ڈاکٹر بولے گا یہ چیزیں چھوڑی تھی، کہ یہ نہیں چھوڑی تھی، تو تمہیں فرق کہاں سے پڑے گا؟ یہ مثال ہے. گناہ چھوڑنا ہے، نیکی کرنی ہے، گناہ چھوڑنا ہے، پھر دیکھیے گا اللہ کی رحمت سے کس قدر فرق پڑتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سب گناہ چھوڑ کر ان سے منہ موڑ کر توبہ کر کے اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف رجوع لے آنا، یہ ایسا برکت والا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. ایسا ہی یعنی یوں ایک توبہ بندہ کرے اور ان کو چھوڑے. صوفیاء کا اگر ہم انداز دیکھیں تو اولیاء کا انداز بھی یہی رہا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا ذہن جو ہے وہ دیتے رہے ہیں. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی ایک جو ہے وہ لمبی بولے ایک ترتیب ہے، اس میں انہوں نے اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا پھر نس مسیتے جاندے ہو، ہٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپی سیتی جاندے ہو، نفس تے چھریاں پھیر دے دمبے کیتی جاندے ہو. یعنی یہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ ایک کام جو گناہ والا کام ہے وہ بھی آپ کر رہے ہیں، لوگوں کا مال ضد کے ساتھ چل رہے جی ہو. بالکل جی اپوزٹ چیزوں کے ساتھ، اور اجتماع جو ضدین بھی محال ہے. بہرحال تو یہ جو نگرانی شدہ کی بات ہے بڑی پیاری بات ہے کہ گناہوں کی روٹین کو ہم نے کیا کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جانا ہے. ایک بڑا پیارا خلاصہ یاد آ رہا ہے جی. کہ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حدیث پاک میں کہ تمہیں جس کام کے کرنے کا کہا جائے اسے طاقتور کرو، جی. اور جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جاؤ. سبحان اللہ. یعنی رکنے کا جو معاملہ ہے نا جی. اس کو زیادہ امپورٹنس دی گئی. درست فرمایا. اللہ ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کال کی جانب بڑھتے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی
پروفیسر ذوالقرنین حیدر عرض کر رہا ہوں پنجاب کے شہر وزیر آباد سے۔ نگران شورا سے میرا ایک سوال ہے کہ بچے عبادت کی طرف آتے ہی نہیں، ماں باپ بول بول کے تھک جاتے ہیں، اس حوالے سے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا میں معاملہ ہوا ہے شروع سے ہی تھوڑا ڈسٹرب، تو اب اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا۔ جب بچپن سے ہی اگر اولاد کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے جانا، ماں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھا کر تلاوت اور عبادت میں مصروف رکھنا، یہ روٹین شروع سے چونکہ چل نہیں سکی تھی، جہاں نہیں چلی تھی میں ان کا کہہ رہا ہوں، تو سم ٹائم پھر یہ ہوا کہ جب بچے بڑے ہو گئے تو پھر وہ ان کی تھوڑی ڈائریکشن، ان کی سوچ اور ان کی وہ الگ ہو گئی، تو اب وہاں تھوڑی دقت ہے، لیکن آپ کہنا بند نہ کریں، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے جائیں۔ آج آپ بچے کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے جائیں، جب آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی تو بچہ بولے گا ابو چھڑی نہیں، میرا ہاتھ پکڑو، میں آپ کو مسجد میں لے جاتا ہوں۔ تو یہ وہ وقت گزر جاتا ہے نا، تو وہ وقت گزر جاتا ہے نا، تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ البتہ آپ کوشش جاری رکھیں، آپ کو حتی المقدور ہی ہم پابند کے ماں باپ نے اپنے بچوں کی اصلاح کی جو کوشش کی وہ طاقت بھر کی یا نہیں کی، حتی المقدور ایک لفظ ہے، طاقت بھر، کہ جتنے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، توفیق دیا، اتنی کوشش کریں گے، گھر کا ماحول تو تباہ و برباد نہیں کریں گے۔ تو آپ کہتے رہیں، مگر یہ کہ ذرا نرمی سے بھی، اگر کہیں نہیں ہے تو نرمی سے بھی کہہ لیں، یار بیٹا میں نے آج مسجد کے اندر وہ قاسم صاحب کے بیٹے کو دیکھا یار، بڑا دل خوش ہوا یار، کیا نماز پڑھ رہا تھا قاسم صاحب کا بیٹا، واہ یار مزہ آ گیا۔ یہ کہہ کر نکل جائیں۔ ایک یہ کہنے کا مقصد ہے، آ جانا مسجد میں، جہنم میں جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اب یہ بھی ایک طریقہ کار ہے سمجھانے کا، تو تھوڑے بچے کے اندر بھی ایک ایسی طلب پیدا کروائیں، اس کو بھی ایسا لگے یار میں بھی اس سے بہتر نظر آؤں اپنے ماں باپ جیسا، ابو نے فلاں کے بیٹے کو دیکھ کر فخر کیا، اللہ وہ دن لائے کہ مجھے دیکھ کر بھی میرے ابو فخر کرے۔ تو اس طرح کی کوئی حکمت عملیاں، اور اگر کوئی اچھا کام کر لے بیٹا یا بیٹی تو اس کی حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ جیسے مثال کے طور پر بیٹی گھر میں کام نہیں کرتی تو آپ نے ابو سے شکایت کر دی، یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے۔ اب اگر کبھی کیا ہو تو کہہ دیں کہ آج ماشاءاللہ سے میرا یہ کام کیا، یا بیٹے نے کوئی اچھا کام کیا تو کہہ دیں آج ماشاءاللہ بیٹے نے یہ کام کر دیا، تو بیٹے کو بھی لگے گا یار صرف میری غلطی پہ مجھے ٹوکا نہیں جاتا، میری کسی اچھی بات پر یا اچھے کام پر میری اپریسیشن کی جاتی ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اب بیٹا کبھی یہ بولے گا نا، اولاد کبھی بولے گی کہ آپ بھی تو کبھی اچھے بھی تو کام کرتے ہو، اچھے کام کرتے ہو تو کیا کمال کرتے ہو، وہ تو تمہیں کرنے کے تھے، وہ بولے گا یار ٹھیک ہے۔ تو یہ میری درخواست یہ ہے والدین سے کہ ایک طور پیرنٹنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ نرمی پیار سے سمجھائیں گے اور اپنے ساتھ ابھی بھی لے کے چلیں گے تو اللہ نے چاہا تو بہتری آ جائے گی۔ مایوس مت ہوئیے گا، نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ مرحبا جی، کال محمد عزیر اتاری انڈونیشیا سے عرض گزار ہوں۔ الحمدللہ یہاں پر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے اور ایک ماہ کے لیے اسلامی بھائی آ چکے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان میں ایسا کیا کریں کہ ہم سچے اور پکے نیک بن جائیں؟ جواب عطا فرمائیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کافی تفصیلاً اس کا جواب عرض کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے دعا کریں اور گناہ چھوڑنے کا عزم کریں، اور اس کے لیے میں اگر کہوں تو آسان اور کہوں تو مشکل نسخہ یہ ہے کہ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں۔ شارٹ کٹ ہے یہ، نیک بننے کا شارٹ کٹ اچھی صحبت، برا بننے کا شارٹ کٹ بری صحبت۔ صحبت شارٹ کٹ ہے، یہ میری موٹی عقل میں آتا ہے۔ اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں اچھوں کی صحبت لے لیں، عقل مند بننا چاہتے ہیں تو عقل مندوں کی صحبت لے لیں، آپ کوئی کامیاب بننا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کی صحبت لے لیں۔ آپ جیسی صحبت رکھیں گے نا ویسے آپ بنتے چلے جائیں گے۔ الصحبۃ مؤثرہ، حدیث پاک میں صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ اچھا سر، میں یہاں ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ چیزیں صحبت سے بہت اچھی ہو جاتی ہیں، کمپنی سے۔ ایک فریز ہے وہ کہتے ہیں سے نو، جیسے سے نو ٹو ڈرگز، منشیات کو آپ کہیں کہ نہیں، سے نو ٹو کرپشن، بد دیانتی کو آپ کیا بولیں نہیں۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے سے نو ٹو ورک، بھئی چونکہ اب یہ کام ہے لہٰذا آپ گھر پہ ہیں، اب آپ بولیں بھئی سے نو ٹو ورک، اب کام جو ہے نا یہ نہیں۔ تو اسی طرح سے نو ٹو سنز، یہ گناہ جو ہیں ان کو بھی کیا کریں، نو بولیں، یعنی اس روک لگائیں گے تو پھر جو ہے وہ بات آگے درست فرما، ایسا ہی۔ اللہ برکت دے آپ۔ جی کال لیتے ہیں۔
میرا نام محمد جامی رضا ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ ایسا بابرکت سلسلہ ہے جو ہر رمضان المبارک میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. پورا مولانا عمران اتاری اور مدنی چینل کی پوری ٹیم کی دل سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ مسلسل یہ محنت کر رہے ہیں اور ہر سال یہ مفید پروگرام پیش کرتے ہیں. ہمارے گھر میں تمام افراد اسے بڑے شوق اور توجہ سے دیکھتے ہیں اور اس سے بے حد فائدے حاصل کرتے ہیں. میں اپنے جاننے والوں میں بھی اس کی دعوت کو عام کرتا ہوں اور سب کو کہتا ہوں کہ وہ بھی اس پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھیں، اس سے سیکھیں اور اپنی فیملیز میں اس کا پیغام عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ذریعے اپنے گھریلو زندگی کو بہتر بنا سکیں. اللہ پاک مدنی چینل کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور اسے دین کی خدمت میں مزید کامیابیاں نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. بڑی فراخ دلی کے ساتھ آپ نے حوصلہ افزائی کی اور بڑا خوبصورت انداز ہے نیکی کی دعوت دینے کا اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہمارے اس پروگرام میں، اس وقت کے پروگرام میں وہ ٹاپک لے کر آئیں کہ جو آپ کو، آپ کی فیملی کو اور ہماری پوری سوسائٹی کو فائدہ دے سکے، اور ہم پرامن ہو کر اور متفق ہو کر اتفاق کے ساتھ، امن کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اللہ کی رضا کے سائے میں اپنی زندگی گزار سکیں. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. اس لیے ہم اس پر ٹاپکس پر بھی ہماری بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں. کوشش ہوتی ہے کیونکہ ایک ریلیجیس پروگرام ہے، ریلیجیس چینل ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس ریلیجیس چینل میں، اس مذہبی چینل میں آپ کے لیے اتنی خوبصورتی اور اتنی دلچسپی اور ایک لذت پیدا کریں اللہ کی رحمت کے سائے میں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر، کہ ہمارے ناظرین اور عاشقان رسول یہاں وہاں دائیں بائیں گناہوں بھرے کسی پروگرام کی طرف جانے کے بجائے وہ ہمارے ساتھ وقت گزاریں اور اپنی زندگی کو سنواریں، اور ہمیں بھی ثواب بڑھے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. یہ سب کالز آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس وقت کتنی ہیں، اور میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں اور کال کی جانب چلتا ہوں. آپ کو حق ہے دونوں دیکھنے کا. اللہ آپ کو اجازت خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. جی کال لیتے ہیں. محمد شاہ رخ رضا اتاری. ماشاء اللہ الکریم، بہت ہی پیارا سلسلہ. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ رمضان الکریم کی آمد ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ جب گھر کی طرف جاب سے جاتے ہیں تو عموماً ٹریفک مل رہا ہوتا ہے، تو اس میں غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کوئی چیز اگر دکان پہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو غصے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو اس سے کیسے بچا جائے، کچھ ذہن عطا فرمائیں. روزہ تو صبر لاتا ہے. ہاں ہاں واہ. سیدھی بات تو یہ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ غصہ آتا ہے، مجھے تو نہیں پتا وہ اندازہ کہ یار حقیقت یہ کہ اگر طبیعت میں کچھ یا مزاج میں کچھ چڑچڑا پن ایسا ہونا، اگر روزے سے ہے نا تو آپ کو صبر آ جاتا ہے. خود کیفیت بن جائے، روزے میں کہاں یار کسی سے لڑوں گا، روزے میں کہاں کسی کو جھاڑوں گا، روزے میں کہاں کسی سے یہ کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا سافٹ ویئر ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، اور آپ اپنا جائزہ خود لیں کہ وہ روزہ ہے تو بس اللہ کے لیے نا. کسی کو غصہ اتارنے کے لیے روزہ تھوڑی رکھا تھا، کسی کو ڈانٹنے کے لیے روزہ تھوڑی رکھا تھا. یہ گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی کرے، سب کے ساتھ نرمی کرے. روزہ رکھا ہے تو روزے کی نورانیت اور روزے کی روحانیت حاصل کریں، اور روزہ صبر لائے گا، روزہ برداشت لائے گا، روزہ بے صبری سے دور رکھے گا انشاءاللہ. تو آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، توجہ کریں یار کیوں کر رہا ہوں یہ، اسٹے اینڈ ویٹ. باری آئے گی تو خود بخود کام ہو جائے گا. اس لیے یہ تھوڑی سی ریکویسٹ ہے آپ سے. صبر کا مہینہ حضور نے فرمایا ہوا شہر الصبر. ہاں صبر کا، صبر کا مہینہ. بالکل اللہ صبر آتا ہے. صبر توفیق عطا فرمائے. صبر پورا ایک وسیع مضمون ہے اور اس پر ہم انشاءاللہ نگران شورا سے تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن آئیے ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ صبر پر ہے. ایسا ہی درست فرمایا. چلیں. بہت محمد دانش اتاری شارجہ سے کر رہا ہوں. عرض یہ تھی کہ جس طرح بھی آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ سیزن کے نمازی، واقعی رمضان شریف میں ایک تعداد ہوتی ہے جو مسجدوں میں نظر آتے ہیں لوگ، اور نوجوانوں کا، ہر قسم کے لوگوں کا ماشاءاللہ رجحان مسجد طرف بڑھتا ہے. تو ایسے موقع پر جو ہمارے پکے نمازی ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا بیہیویئر بہت غلط اور بہت عجیب قسم کا ہوتا ہے نئے نمازیوں کے ساتھ نا. ایسے لوگوں کے لیے کیا بندے فرشاد فرمائیں گے کہ جب بیچارے آ ہی گئے ہیں نئے، تو ان کو اس طرح سے انفرادی کوشش کی جائے یا ایسا ان کو ماحول دیا جائے کہ بیچارے پکے ہو جائیں. لیکن ہمارے جو پکے بیچارے بوڑھے اور ایسے نمازی ہوتے ہیں وہ مزید ان سے مطلب ان کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں کہ اس طرح کی بات کرنے سے یقیناً دل بھی دکھتے ہوں گے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ ہر جگہ شاید نہ ہوتا ہو، لیکن مجھے آج اس کا ایک میسج بھی آیا ہے یہ کہ یہ جو پکے نمازی ہیں نا، ہم کچے نمازیوں کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہیں. یار یہ صحیح لایا ہے ترچھی نظر والا.
تاہم اگر کہیں ایسا ہے تو میری ان تمام پکے یا پرانے یا مستقل نمازیوں سے درخواست ہے، ان نئے آنے والوں کے لیے نگاہیں بچھائیں، عاجزی کے پر بچھائیں. آؤ بیٹا آؤ، آؤ بیٹا آؤ، آؤ بیٹا آؤ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہاں بھائی کہاں تھے؟ رمضان آ گیا، آپ نظر آئے ہو، دیکھو کب تک آتے ہو، دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں. اب یہ کہہ کر آپ کیوں بیچارے کو بھگانے کی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آیا ہے، آپ خوش آمدید کہیں، مسکرائیں، اس سے اگر کہیں جگہ بنتی تو جگہ بنائیں اور اس کو مطلب حوصلہ افزائی کریں. بیٹا آئے ماشاء اللہ، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. وہ کیا آپ لوگ کیا پنجاب، بیٹا دل بھی ٹھنڈ پہ گئی. آؤ جی آؤ، آپ لوگ نہیں تھا وہ آؤ جی آؤ. تو یہ اچھا، یہ بھی ایسا بھی نہیں کرنا کہ نمازیوں کو تکلیف ہو جائے گی، ہر طرف آؤ جی آؤ ہو گیا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. مگر ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی ہمت افزائی کریں، ان کو کہیں کہ آپ آئیے، آپ آتے رہیے. ماشاء اللہ صبح. اور اگر خدا نہ خاصا یہ غیر حاضر ہو نا تو نوٹس کیجیے، آج آپ کو دیکھا نہیں، فجر میں دیکھا نہیں. یہ انشاءاللہ یہ رمضان میں آئے ہوئے نمازی ہے نا، رب نے چاہا تو پکے نمازی بن جائے گا. اور آپ کی کوشش ہوئی نا، یقین مانے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو یقیناً کالس ہیں، لیکن وہ حوصلہ افزائی کے طور پر میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ ایک موضوع ہمارا پورا ہو جائے. کہ ایک صاحب کہیں جا رہے تھے تو راستے میں نماز کا ٹائم ہوا. تو نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نے جا گئی تو مسجد میں جماعت مل گئی ان کو، تو انہوں نے جماعت سے نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہوئے، سنت وغیرہ پڑھ کے جانے لگے تو امام صاحب پہنچ گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا. امام صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو برخودار کون ہو آپ؟ کہا آپ پہچانے؟ تو میں نے نہیں پہچانا. آپ کون ہیں؟ کہا میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ نے ایک دن کلاس میں نماز کا سوال کیا تھا اور میں نے جواب درست دیا تھا، تو آپ نے اپنی گھڑی مجھے تحفے میں دی تھی. اس دن میرا ذہن بن گیا کہ میں امام بنوں گا. آپ کی اس دن کی حوصلہ افزائی تحفے نے مجھے مسجد کا امام بنا دیا. ایک حوصلہ افزائی نے کسی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ کی حوصلہ افزائی سے نہ جانے کون کہاں پہنچ جائے. تو یہی عرض ہے، ان کو آئیں تو ان کو ایسا لے لے گی آ جائے. بس صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اجازت دیجیے. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں.